اردو ناول انتقام قسط نمبر 180۔ وہ بہت تیز دوڑ رہی تھی، اتنی تیز کہ لگتا تھا کہ پیروں کے ساتھ پر باندھ لیے ہوں اور یہ پر اسے اڑا کر لے جا رہے ہوں، لیکن وہ جا کہاں رہی تھی یہ واضح نہیں تھا۔ اس کے سامنے ایک لامحدود سی وسعت تھی جس کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ کوئی منزل نہ منزل کا نشان، بس یہ احساس تھا کہ کسی اجنبی اور انجان سرزمین کی طرف سفر جاری ہے، اور ایسے سفر تو ہر ایک کے دل میں خدشات پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ بھی بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود قدموں کو روکنے پر قادر نہیں تھی۔ سجل! تیزی سے آگے بڑھتے کسی نے پکار کے سے ٹھٹکا دیا، لیکن سفر اب بھی جاری تھا۔ رک جاؤ سجل، میں تمہیں ہرگز بھی نہ جانے دوں گا۔ اس بار آواز مزید قریب سے آئی تھی۔ میں خود کو نہیں روک سکتی، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس جانب گامزن ہے خود بھی اس جانب نہیں جانا چاہتی۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ کر رہی ہوں کوشش، لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ پیر مارے۔ اچھا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، میں خود تمہیں روک لوں گا۔ اتنے یقین سے دعویٰ کیا گیا کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہی، اور خودکار سے انداز میں اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ فوراً ہی ایک مضبوط مردانہ ہاتھ نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہاتھ کا تھاما جانا تھا کہ دوڑتے قدم رک گئے اور ہر طرف چھائی دھند چھٹنے لگی۔ اس نے نمودار ہونے والی روشنی میں اپنا ہاتھ تھامنے والے کی شکل دیکھنا چاہی، لیکن روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھیں چدی آ گئیں۔ یہ جاگ رہی ہیں۔ آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا اور خیال رکھنا ہوگا کہ صورتحال جو بھی ہو آپ کا رد عمل نارمل ہو۔ یہ ایک ڈاکٹر تھا جو اس کے بیڈ کے قریب کھڑا عالم شاہ کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات توجہ سے سنی اور سمجھنے کے انداز میں سر کو جنبش دی۔ معاذ! وہ جو اپنے سرانے کھڑے افراد کی گفتگو سے قطعی بے نیاز تھی، اپنی چندیا جانے والی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں پکاری، لیکن کچھ دی جانے والی دعاؤں کا اثر تھا، اور کچھ پیاس سے خشک پڑے حلق اور زبان کے باعث اس کے ہونٹوں سے برآمد ہونے والا معاذ کا نام کس کی سمجھ میں نہیں آیا، اور یوں لگا کہ وہ تکلیف سے چیخی ہو۔ سجل! سجل کیسی ہو میری گڑیا؟ گھبراؤ مت، دیکھو میں تمہارا ادا سائیں تمہارے پاس ہوں، اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ سعی کی مہربانی سے تمہیں ایک نئی زندگی ملی ہے اور تم اپنے موذی مرض سے نجات پا چکی ہو۔ عالم شاہ بے قراری سے اس پر جھکا بولتا جا رہا تھا۔ الفاظ نے دھیرے دھیرے اس کے دماغ تک رسائی حاصل کی، اور بہت دیر تک بند رہنے کے بعد کھلنے والی آنکھیں بھی روشنی برداشت کر کے کچھ دیکھنے کے قابل ہونے لگی۔ ادا سائیں! اپنے عین سامنے موجود دکھائی دیتے عالم شاہ کے چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ روتی کیوں پگلی؟ یہ تو خوشی اور شکر کا مقام ہے۔ عالم نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے سے ٹوکا۔ یہ اور بات تھی کہ ایسا کرتے ہوئے اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ ہمیشہ سے عزیز بہن اپنے پچھلے عرصے کے صبر، ایثار اور بیماری کی وجہ سے پہلے سے کہیں زیادہ دل کے قریب ہو چکی تھی۔ کوئی اپنا جب ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے تو انسان پر اس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ عالم شاہ کو بھی لگ رہا تھا کہ کئی دنوں سے اٹکی اس کی سانسیں اب جا کر بحال ہوئی ہیں۔ اب آپ باہر جائیے، مریضہ کو فی الحال آرام کی ضرورت ہے۔ ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے اسے ٹوک کر احساس دلانے کی کوشش کی کہ اس قدر جذباتی دباؤ سجل کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر۔ عالم شاہ شرمندہ ہوا، پھر سجل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے بولا، ابھی تم آرام کرو، میں بعد میں دوبارہ تم سے ملنے آؤں گا، اور اماں سین اور بابا سائیں کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گا۔ اعظم! اس نے گویا عالم شاہ کو یاد دلایا کہ ملاقاتوں کی فہرست میں اس کے بیٹے کا نام شامل نہیں ہے۔ اعظم تو یہ اسپتال میں مس نیلوفر کے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹرز جیسے اجازت دیں گے ہم اس سے تمہاری ملاقات کروا دیں گے۔ عالم شاہ نے اسے اطمینان دلایا۔ پلیز مسٹر شاہ، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ڈاکٹر اسے ایک بار پھر ٹوکا تو وہ سجل کو اشارے سے تسلی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ان کے لیے مخصوص کمرے میں نیلی اعظم کو کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ نخرے دکھا رہا تھا۔ کیسی ہیں سجل؟ انہیں مکمل ہوش آ گیا کیا؟ کہتے ڈاکٹر ان کے بارے میں؟ عالم شاہ کی شکل دیکھتی جس تیزی سے تابڑتوڑ سوالات شروع کیے، اس سے ظاہر تھا کہ وہ بھی سجل کی مسلسل سجل کے لیے فکر مند رہی ہے۔ وہ بہتر ہے، اسے ہوش آ گیا ہے، اور میری اس سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی ہے۔ میرے حساب سے مینٹلی تو بالکل ٹھیک تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹرز مکمل چیک اپ کے بعد کیا رائے دیتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ نیلی نے اس کی فکر مندی دیکھ کر خلوص سے تسلی دی اور ایک بار پھر اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گئی۔ عالم نے اس کی اور اعظم کی بائنڈنگ کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ بہت آرام سے اسے بہلا پھسلا کر ایک کے بعد دوسرا نوالا کھلاتی جا رہی تھی۔ اعظم بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا آپ سے۔ بچے پیار کی زبان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آؤ تو فوراً آپ کے ہو جاتے ہیں۔ اس نے توجہ اعظم کی طرف مبذول رکھتے ہوئے عالم کی بات کا جواب دیا۔ پرہیز تو بڑوں کو بھی نہیں بتایا، ڈاکٹرز نے پیار سے۔ وہ جتنی بے ساختگی سے بولا، اتنی تیزی سے نیلی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ غیر شروعی طور پر اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔
कोई मतलब नहीं, बस ऐसे एक बात आ गई थी जहन में। वो थोड़ा सा सटपटाया, फिर बात बदलते हुए बोला, बाबा सही आजम और सजल दोनों ही की तरफ से बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। सजल के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं और क्या नहीं, इससे कतई नज़र भी ये तय है कि वो काफ़ी तवील अरसे तक आज़म की प्रॉपर देखभाल करने से लायक नहीं हो सकेगी। कहने को तो हवेली में बहुत ज़्यादा मुलाजमीन है, लेकिन कोई ऐसा फ़र्द बहुत ज़रूरी है जो आज़म की ज़हनी और जज्बाती कैफियत को समझ कर इसे तरीके से हैंडल कर सके। और सबसे बढ़कर ये कि खुद आज़म इस फ़र्द को माँ के नेमुल बदल के तौर पर कबूल कर ले। माँ का नेमुल बदल होने का दावा तो नहीं और ना ही सजल के होते इसकी ज़रूरत है, लेकिन अब तक मैं ये समझती रही हूँ कि आप लोग आज़म के हवाले से मेरी ज़ात से मुतमईन हैं। लेकिन इस गुफ्तगू को सुनकर मुझे शक हो रहा है कि मुझसे इसके सिलसिले में कोई कोताही हुई है। नीली दिल बर्दाश्त दिखाई देने लगी थी। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम सब तो दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस उम्दगी से आज़म की जिम्मेदारी संभाल रखी है कि हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी तरफ से फिक्रमंद नहीं होना पड़ा। लेकिन क्या? नीली को आलम का लम्हाती तवक्कुफ भी बेचैन कर गया। जहन में एक अबहम सा है कि शायद अब आप यहाँ से वापस न जाना चाहें। अमीन, यहाँ पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा सहूलियात और तरक्की के ज़्यादा मौक़े हैं और पीछे आपके ऐसे रिश्ते नाते भी नहीं जिनकी खातिर आपका वापस जाना ज़रूरी हो। तो हो सकता है आप यहाँ सेटल होना पसंद करें। आलम ने ज़रा वजाहत की तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस हंस से देखकर आज़म भी इसके साथ हंसने लगा। कमाल ही करते हैं आपके मामू साईं, जो बात दूर दूर तक मेरे ज़हन में भी नहीं। ये बेचारे इस पर जाने क्या क्या सोचकर हलकान हुए जा रहे हैं। अरे इन्हें बताओ, हमें किसी की तरक्की और खुशहाली से कुछ लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने आज़म की खातिर यहाँ हैं। वो मुखातिब आज़म से थी, लेकिन सुना आलम को रही थी। मासूम बच्चा इसकी बात समझे बगैर बस इसलिए हंसे जा रहा था कि वो हंसते हुए इससे मुखातिब थी। अगर आज़म के मामू साईं आपसे दरख्वास्त करें कि आप ता ज़िंदगी इसके करीब रहें तो आप ये दरख्वास्त कबूल कर लेंगी? नीली की शोखी के मुकाबले में आलम का अंदाज खासा संजीदा था। कुछ खटक सी गई और मुतज्जिम नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी कि आप मुझे लाइफ टाइम जॉब के ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी विदाउट सैलरी। वो शरीर से मुस्कुराया। मैं समझी नहीं। खटक कुछ और भी बढ़ गई। मैं आपको अपना फैमिली मेम्बर बनाना चाहता हूँ। फैमिली मेम्बर को इसके हुकूक दिए जाते हैं, सैलरी नहीं। जो कुछ कहना खुलकर कहें, यूँ इशारों कनाइयों में बात करना मुझे पसंद नहीं। नीली के बातें पर बल आ गया। मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ खातून, विल यू मैरी मी? आलम शाह को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो नीली को इतनी जल्दी प्रपोज कर देगा। अभी तो इसने इसके किरदार से मुतासिर होकर इसके बारे में सोचना शुरू किया था और यूँ अचानक बात इसके लबों पर आ गई। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नीली ने गुस्से से दांत कचकचाए। चेहरा पहले ही सुर्ख हो चुका था और ये सोच सोचकर खून खोल रहा था कि मोमी की बेवा की हैसियत से वाकिफ होते हुए भी वो ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है कि इसे प्रपोज ही कर डाले। न सिर्फ मैं बल्कि कोई भी शख्स ऐसा सोच सकता है। ऐसा सोचने में कोई शरई और कानूनी कबाहत नहीं है। इसके मुश्तिल अंदाज के मुकाबले में आलम शाह का लहजा बेहद पुरसकून था। लेकिन मैं नहीं सोच सकती। मेरी ज़िंदगी में जो मुकाम मोमी का है वो किसी और को नहीं मिल सकता। इसने तुरी चढ़ाई। मुझे उसकी तमन्ना भी नहीं। कोई बाशूर इंसान किसी दूसरे शख्स का मुकाम छीनने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन इंसानी कल्बो ज़हन में इतनी वसअत होती है कि वहाँ दूसरे लोगों को भी जगह दे सके। ज़िंदगी किसी की साथी के साथ गुजारना इंसानी फितरत का तकाजा है। जो लोग इस तकाजे को नज़रअंदाज करते हैं वो अपने साथ जुल्म करते हैं। मेरे सारे तकाजे मोमी की ज़ात के साथ ख़त्म हो गए और सारी तमन्नाएं इसके साथ ही कब्र में दफन हो चुकी हैं। आलम के दलाल के जवाब में इसके पास एक बेमानी सी तिलमिलाहट के सिवा कुछ नहीं था। यह महज एक जज्बाती मकालमा है जो किसी 3 घंटे की फिल्म में तो नाज़रीन को तालियां बजाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की कोशिश करने वालों के हिस्से में ज़ख्मों और पिछताओं के सिवा कुछ नहीं आता। आलम शाह पर इसके जज्बाती रद्दअमल का कोई असर नहीं हो रहा था। फ़ज़ा कुछ ऐसी बन गई थी कि नासमझ आज़म भी दम साधे टकर दोनों की शक्लें देख रहा था। यूं ही सही, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे पूरा हक़ है इस बात पर फैसला कर सकूँ कि मुझे इससे कैसे गुजारना है। वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मुझे आपका हक़ तस्लीम है और मैं आपके हर फैसले का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़ैसला करने में जल्दबाजी से काम ना लें। पहले इस बारे में अच्छी तरह गौर व खोज करें और चाहें तो अपने किसी दोस्त या खैरखा से मशवरा भी कर लें। आलम शाह को खुद भी मालूम नहीं था कि वो इतने तहम्मुल का मुजाहरा करने की सलाहियत रखता है। इसका तहम्मुल ही था कि नीली मज़ीद सख्त रद्दअमल का मुजाहरा नहीं कर सकी। इस मौका पर मैं आपको अपने बारे में ये वजाहत भी देना चाहता हूँ कि मेरे दिल का कागज़ भी बिल्कुल कोरा नहीं है। इस कागज़ पर भी किसी का नक्श ज़ब्त हुआ है, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे बात सिखाई है कि ज़रूरी नहीं कि दिल में जगह पाने वालों की ज़िंदगी भी जगह बन सके। वजह कोई भी बन सकती है, लेकिन जब महबूब से जुदा रहना मरकूम हो जाए तो अक्ल का तकाजा है कि
کسی ایسے اچھے انسان کو اپنے لیے چن لیا جائے جو زندگی کی طویل مسافت کو آپ کے لیے آسان بنا دے۔ میں آپ کے اندر وہ خوبیاں دیکھی ہیں جو میری زندگی کو آسان کر سکتی ہیں۔ آپ بھی انکار یا اقرار سے پہلے میری ان خوبیوں کو کھوجیں اور پھر کوئی فیصلہ سنائیں۔ بہت دھیمے لہجے میں سے یہ سب کچھ سمجھا کر وہ اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلی گمسم سے دوبارہ اعظم کو کھانا کھلانے لگی۔ وہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ عالم کے پروپوزل کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ غصے میں نہیں، اور یہ بات بہت اچھی علامت تھی۔ غصہ انسان سے غلط اور جذباتی فیصلے کرواتا ہے۔ وہ اپنی موجودہ سٹیج سے گزر جانے کے بعد جو بھی فیصلہ کرتی اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا۔ سپاہی کے گرنے سے اس کے کندھے پر لدی ہوئی پریوش بھی زمیں بوس ہوئی تھی اور ایک پل کے لیے اس کے حواس جواب دے گئے تھے، لیکن سپاہی کی چیخو پکار، اس کے ساتھی کی فائرنگ، کھلنے والے دروازوں، کھڑکیوں کی کھٹکھٹاہٹ، پھر لوگوں کے بولنے کی آوازوں نے ماحول کو اتنا پرشور کر دیا کہ وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹ آئی۔ ارے یہ تو حاجی شیر خان کی بیٹی ہے۔ زخمی سپاہی کا ساتھی موٹر سائیکل دوڑا کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا اور آنے والے اس کے اور زخمی سپاہی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے چند کے ہاتھوں میں ٹارچیں بھی تھیں اور ان ٹارچوں کی روشنی میں کسی نے پریوش کو شناخت کر لیا تھا۔ تم اتنی رات کو اکیلی کیا کر رہی ہو بیٹی؟ اور اسے کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بزرگ نے قریب آ کر اس سے دریافت کیا۔ اس نے ان کے سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن دھیان اس شخص کی طرف چلا گیا جس نے عین وقت پر سپاہی کو خنجر مار کر اسے اس کے مکروہ عزائم سے بچایا تھا۔ وہ شخص منظر عام پر نہیں آیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اسے آنا بھی نہیں ہے۔ بھارتی فوجیوں کا مسلمانوں کے ساتھ یہاں جو سلوک تھا، اس کے بعد اگر کسی نے اتنی ہمت کر لی تھی کہ ایک لڑکی کی آبرو بچانے کی حرکت میں آ گیا تھا تو یہ بھی کم نہیں تھا۔ سامنے آ کر اپنی اس جرأت کا اعتراف کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لگتا ہے یہ مرنے والا ہے۔ زخمی سپاہی کی چیخوں پکار دھیرے دھیرے دم توڑ گئی تھی اور اب وہ اپنے ہی خون میں لت پت زمین پر بے حس حرکت پڑا ہوا تھا۔ کسی نے قریب آ کر اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ تبصرہ کیا تھا، ایک انڈین سپاہی کی موت کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس سمیت وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا۔ قاتل کی تلاش میں وہ زمین و آسمان بھی توہ بالا کر دیتے تو کم نہ تھا۔ مجھے اسے بچانا ہوگا، وہ زیر لب بڑبڑائی اور بے جان سپاہی کی پشت میں گڑا خنجر ہاتھ بڑھا کر کھینچ لیا۔ خنجر کھینچنا تھا کہ اس کے زخموں سے پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے خون بہنے لگا۔ اس نے اس بہتے ہوئے خون کی پرواہ کے بغیر خنجر کو اپنی اوڑنی سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اوڑنی پر خون کے دھبے پڑ گئے، لیکن ان دھبوں سے بے نیاز وہ خنجر کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی رہی اور اسے اس وقت ہاتھ سے چھوڑا جب اطمینان ہو گیا کہ خنجر سے اجنبی محسن کے فنگر پرنٹس مٹ چکے ہوں گے۔ چلو بیٹی، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں، تمہارا مزید یہاں رکنا مناسب نہیں۔ وہ بزرگ جو پہلے سے اس سے مخاطب ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ اس سے کہا تو اس بار وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی اوڑنی سنبھالتے ان کے پیچھے چل پڑی۔ ہجوم بھی چھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ سبھی تشویش کا شکار تھے اور اس واقعے کی سخت رد عمل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پریوش کیا ہو گیا بیٹی؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ تم یہاں کیسے؟ ابھی اس نے بزرگ کے ساتھ کھڑا گھر واپسی کا راستہ ہی طے کیا تھا کہ حاجی شیر خان ایک نوجوان کے ساتھ بدحواسی کے عالم میں تیز سے چلتا نمودار ہوا اور پریوش کے دونوں شانے تھام کر پریشانی سے پوچھنے لگا، میں آغا جان کے گھر جا رہی تھی بابا، عمار دعوت پہ نہیں آیا تھا نا اس کے لیے کھانا پہنچانے؟ اس نے باپ کے سوال کا جواب دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے کہہ دیا ہوتا بیٹی۔ حاجی شیر خان بیٹی کی اس حماقت پر اسے سرزش میں نہیں کر سکا اور بے بس سے انداز میں اتنا ہی کہا۔ وہ ایک باشعور آدمی تھا جس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ ایک کم عمر لڑکی کا جذباتی اقدام تھا جس کے لیے اسے کچھ کہنا بیکار تھا۔ پریوش کو بھی اب حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ اصل میں وہ عمار کی دعوت میں شریک نہ ہونے پر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ تھوڑی سی امید تھی کہ دیر سے ہی صحیح وہ آ جائے گا، لیکن پہلے گلوش اور اس کا خامد اور پھر آغا گل اور زمینہ بی بی رخصت ہو گئے، پر عمار نے اپنی جھلک نہ دکھائی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد اس نے سارا پھیلاوا سمیٹا، برتن دھو دھلا کر باورچی خانہ صاف کیا اور بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کرنے کے بعد بستر پر آ لیٹی، لیکن نیند کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ دن بھر ماں کے ساتھ مل کر کام نمٹاتے ہوئے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا تھا اور دعوت میں عمار کے آنے کے انتظار میں نہیں کھایا تھا۔ سب کے بلاوے پر بھوک نہ ہونے اور کاموں کا بہانہ بناتی رہی تھی اور اب بستر پر لیٹی تھی تو خالی پیٹ دعائیاں دے رہا تھا۔ پیٹ کی دعائیوں پر دل کو دعائیاں غالب تھیں۔ نہ قدری کا احساس کبھی آنکھیں بھگو دیتا تو کبھی وجود میں تیش کروٹیں لینے لگتا۔ غم و غصے کی اس ملی جلی کیفیت نے اسے وقت کا خیال کیے بغیر بستر چھوڑ کر کھڑے ہونے پر اور گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دعوت میں تیار کیے جانے والے سارے کھانے ایک بڑے سے ٹفن میں پیک کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی کہ انہیں عمار کو پیش کر کے اسے شرمندہ کرے گی اور اسے احساس دلائے گی کہ یہ اتنا سب کچھ جو اس کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا یوں ہی نہیں بن گیا تھا۔ ان سب کو بنانے میں اس کا بہت سا وقت اور محنت لگی تھی، لیکن اس سب کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی اور راستے میں وہ پیش آ گیا تھا جس کے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ وقت باتوں کا نہیں حاجی صاحب، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کو اطلاع دینے اس لیے بھاگا آیا تھا کہ آپ جلد از جلد
اپنے بچاؤ کے لیے کوئی قدم اٹھا سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دیر میں یہاں کیا صورتحال ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ اس سے پہلے اب اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ حاجی شیر خان کے ساتھ آنے والے نوجوان نے دونوں باپ بیٹی کے مکالمے کو طول پکڑنے نہ دیا اور درمیان میں انہیں ٹوک دیا۔ یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شیر خان، تم بالکل بھی وقت ضائع نہ کرو اور اس بچی سمیت اپنے سب گھر والوں لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ پریوش کے ساتھ آنے والے بزرگ نے بھی نوجوان کی تائید کی۔ ہاں میں جاتا ہوں، آؤ پری بیٹا۔ بوکھلایا ہوا شیر خان پریوش کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں ماں اور اس کا چھوٹا بھائی پریشان بیٹھے تھے۔ ہمیں بھی گھر چھوڑنا ہوگا، سامان سمیٹنے کا وقت نہیں، بس رقم اور سونا ساتھ لے لو کہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ شیر خان نے گھر میں داخل ہوتے اعلان کیا تو ماں حیران و پریشان اس کے حکم کی تعمیل کے لیے بھاگی۔ سوال اس لیے نہیں تھا کہ شیر خان کے لہجے سے ظاہر تھا کہ اس کی مہلت نہیں ہے۔ ایسا وقت وادی میں کبھی کبھی کسی بھی گھرانے پر آ جاتا تھا، اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا پریشان کن ضرور تھا لیکن زیادہ انوکھا نہیں۔ وہ لوگ گھر سے نکلے تو ایک آخری حسرت زدہ نظر ڈال کر نکلے۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ دوبارہ اس گھر کو دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔